بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم مولانا کی وہ تحریر پڑھیں گے جس میں انہوں نے اعتکاف کے بارے میں مکمل تفصیل بتا دی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کی مکمل تفصیلات کیا ہیں۔ اعتکاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف سنت کے مطابق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ خدا نے ان کی جان لے لی۔ پھر ان کی بیوی نے ان کے بعد اعتکاف کیا، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات بخشی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اعتکاف کیا کرتی تھیں، متفق علیہ۔ اعتکاف کہتے ہیں اپنے آپ کو روک کے رکھنے، کسی چیز پر قائم رہنے اور اس سے وابستہ رہنے کو۔ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف اس چیز کا نام ہے کہ آدمی ایک خاص صورت سے مسجد میں ٹھہرا رہے، گویا مسجد میں قیام کرنے اور وہاں اپنے آپ کو روک کے رکھنے کا نام اعتکاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں قیام فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول عمر بھر رہا۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معمول ہے جو مدینہ طیبہ میں رہا، کیونکہ رمضان کے روزوں کا حکم مدینہ طیبہ میں آیا تھا۔ دوسری ہے کہ مکہ میں اس وقت تک سرے سے کوئی مسجد ہی نہیں تھی، اور مسجد حرام خانہ کعبہ میں اعتکاف کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا، اس لیے اس سے مراد یہی ہے کہ قیام مدینہ طیبہ میں آخر وقت تک حضور کا یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات کا اعتکاف مسجد نبوی میں نہیں بلکہ اپنے حجروں میں ہی ہوتا تھا۔ تمام ازواج مطہرات کے حجرے مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ تھے، اور ہر ایک کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں جس کے ہاں بھی قیام رکھتے تھے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لاتے تھے، کیونکہ یہ حجرے مسجد سے متصل تھے، اور اس لیے ازواج مطہرات کو مسجد کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ویسے بھی عورتوں کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہوتا بلکہ گھروں ہی میں ہوتا ہے، اس لیے ازواج مطہرات بھی رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اپنے حجروں میں اعتکاف کرتی رہیں۔ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا فیاضی اور جبرائیل کے ساتھ دورہ قرآن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے معاملے میں عموماً تمام انسانوں سے زیادہ فیاض تھے، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بے انتہا فیاض ہوتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کے زمانے میں ہر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور حضور انہیں قرآن مجید سناتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے معاملے میں چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے۔ وہ ہوا جو چلنے کے بعد کہیں رکتی نہیں اور ہر چیز پر سے گزرتی ہے اور ہر جگہ پہنچتی ہے، متفق علیہ۔ یوں تو قرآن مجید جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نقش ہو جاتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھولتے نہیں تھے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں کہ جس میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا تھا، جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا تھا وہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سناتے تھے۔ پھر جس طرح ہوا ایک دفعہ چل پڑنے کے بعد ہر جگہ پر سے گزرتی اور ہر جگہ پہنچتی ہے، اسی طرح ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر اور فیاضی معمول سے بہت زیادہ عام اور وافر ہو جاتی تھی۔ گویا یہ اس مسرت کی وجہ سے ہوتا تھا جو ہر رات جبرائیل علیہ السلام سے ملنے اور انہیں قرآن سنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید پیش کیا جاتا تھا، مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا اس میں آپ کو 2 مرتبہ قرآن مجید سنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، مگر جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا، بخاری۔ گزشتہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے تھے۔ اس حدیث میں جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سناتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمل دونوں طرف ہوتا تھا،
یعنی ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے، اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ البتہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ کو 2 مرتبہ قرآن مجید سنایا گیا، یعنی 2 مرتبہ قرآن مجید آپ نے سنایا اور 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کرنے کا عام معمول 10 دن کا تھا، لیکن حیات مبارک آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوران اعتکاف میں ناگزیر ضرورت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری طرف میرے حجرے میں بڑھا دیا کرتے تھے، اور میں آپ کے بال درست کر دیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر کسی خاص انسانی حاجت کے لیے۔ متفق علیہ۔ حاجت الانسان سے مراد وہ ناگزیر حاجت ہے جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، مثلا پیشاب پاخانہ وغیرہ، کیونکہ مسجد میں رفع حاجت نہیں کی جا سکتی۔ باقی رہی یہ بات کہ آپ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کی طرف بڑھا دیتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال درست کر دیتی تھی، تو اس کی صورت یہ تھی کہ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے، ازواج مطہرات کے حجروں کا ایک ایک دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس لیے مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ اپنا سر مبارک حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف بڑھا دیتے تھے اور وہ تیل وغیرہ ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال درست کر دیتی تھیں۔ معلوم ہوا کہ اگر آدمی صرف مسجد کے دروازے سے اپنا سر باہر نکالے تو اس سے مسجد سے باہر نہیں نکلتا، مسجد سے باہر وہ اس وقت نکلے گا جبکہ وہ قدم باہر نکلے گا، لیکن قدم باہر نہ نکالنے کی صورت میں اس کے جسم کا بڑا حصہ مسجد کے اندر رہے گا، اس لیے میں سر باہر نکال لینے سے وہ مسجد سے باہر نہیں نکلے گا۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مسجد سے صرف سر باہر نکالنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، البتہ آپ مسجد سے قدم باہر نکالیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مسجد سے باہر نکلنے کے لیے اجازت صرف اسی صورت میں ہے جبکہ کوئی ناگزیر حاجت درپیش ہو، مثلا ایک آدمی کا کھانا لا کے دینے والا کوئی نہیں ہے، چنانچہ وہ اپنا کھانا لینے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، خواہ گھر جائے یا کسی دکان پر۔ اسی طرح وہ پیشاب پاخانے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، البتہ ناگزیر حاجات کے سوا کسی حالت میں اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں مانی ہوئی کسی نیک کام کی نظر پوری کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام بیت اللہ میں اعتکاف کروں گا، کیا مجھے یہ اپنی نظر پوری کرنی چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تم اپنی نظر پوری کرو۔ متفق علیہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان نے جاہلیت میں بھی کسی نیک کام کی نظر مانی ہو تو اسے اپنی نظر پوری کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی غلط اور بے جا کام کی یا کسی گناہ کی نظر مانی ہو تو اسے پورا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی نیک کام کے لیے جاہلیت کے زمانے میں مانی ہوئی نظر کے متعلق اس امر میں اختلاف ہے کہ اس کا پورا کرنا لازم ہے یا نہیں۔ بعض فقہا کے نزدیک اسے پورا کرنا لازم ہے اور بعض کے نزدیک لازم نہیں ہے، البتہ اس کی اجازت ضرور ہے۔ خود فاعوف بنظرک کے بھی وہ مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ تم لازماً یہ نظر پوری کرو، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہاں تم نظر پوری کر سکتے ہو مگر ایسا کرنا ضروری نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی اعتکاف کا طریقہ معروف تھا اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ مشرکین اپنے بتوں کے لیے اعتکاف کیا کرتے تھے اور اہل اللہ کے لیے عبادت گاہوں میں اعتکاف کرتے تھے۔ بعض اوقات مشرکین بھی مسجد حرام میں اللہ کے لیے اعتکاف کرنے کی نظر مانتے تھے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ نظر اللہ کی خاطر تھی، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس کے پورا کرنے کا حکم یا اجازت نہ دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف میں داخل ہو جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا۔ جب دوسرا سال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال اپنے زمانے قیام مدینہ میں اعتکاف نہیں کیا، جس سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اعتکاف کرنا فرض اور واجب نہیں ہے۔ اگر فرض اور واجب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال بھی اعتکاف نہ چھوڑتے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मसला वाज़ेह करने के लिए कि ये फ़र्ज़ व वाजिब नहीं है, एक साल एतकाफ़ नहीं फरमाया। अगरचे एतकाफ़ एक बहुत बड़ी नेकी है और एक ऐसी सुन्नत है जिस पर अमल किया जाना चाहिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबर साल हर साल इस पर अमल पैरा रहे। लेकिन एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ नहीं फरमाया ताकि फ़र्ज़ व वाजिब या सुन्नत में फ़र्क वाज़ेह हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल की बिना पर फ़िक़्ह के दरमियान एतकाफ़ की नौइयत में इख्तिलाफ़ हुआ है। बाज़ उसको वाजिब करार देते हैं और कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा एतकाफ़ किया है। अगर एक साल नहीं किया तो दूसरे साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन मज़ीद एतकाफ़ में बैठकर उसकी क़ज़ा अदा की है। बाज़ कहते हैं कि यह सुन्नत है और सुन्नत मुक्कदा है। बाज़ कहते हैं कि यह मुस्तहब है और ऐसा मुस्तहब है कि इस पर अमल किया जाना चाहिए। इस मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुख्तलिफ अमल हैं, फुक़हा ने ये राय उनको देखकर अख्तियार किए हैं और सब अपनी अपनी जगह वज़न रखती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में हमेशा एतकाफ़ फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतकाफ़ का इरादा फरमाते थे तो फजर की नमाज़ पढ़कर अपने एतकाफ़ी जगह में दाखिल हो जाते थे। अबू दाऊद इब्न माजा। मअतकफ़ से मुराद वो जगह है जो आदमी मस्जिद में अपने एतकाफ़ करने के लिए बनाए। मस्जिद में एक पर्दा सा लटकाकर अपने लिए खलवत पैदा कर ली जाती है। चुनांचे हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ पढ़कर अपने मअतकफ़ में दाखिल हो जाते थे। इमाम औज़ाई और इमाम सूरी रहमतुल्लाह वगैरह ने इस हदीस से इस्तिदलाल किया है कि एतकाफ़ की इब्तिदा फजर के वक्त से होती है। बाद दूसरी अहादीस से मालूम होता है कि एतकाफ़ की इब्तिदा मगरिब के वक्त से होती है। यानी अगर आदमी 21 तारीख से एतकाफ़ में बैठना चाहे तो वो 20 तारीख को मगरिब की नमाज के बाद एतकाफ़ में बैठ जाएगा। अइम्मा अरबा इस बात के कायल हैं और वो अपनी दलील दूसरी अहादीस से लाते हैं, लेकिन जो फुक़हा इस बात के कायल हैं कि एतकाफ़ का वक्त 20 तारीख की फजर से शुरू होता है, वो इस हदीस से इस्तिदलाल करते हैं। हालत एतकाफ़ में मरीज़ की इयादत का मसनून तरीका। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ की हालत में मरीज़ की इयादत कर लेते थे। बस आप सीधे मरीज़ के पास जाते थे और उसकी खैरियत पूछकर वापस आ जाते थे। अबू दाऊद। आगे एक हदीस आती है कि एतकाफ़ में इयादत भी नहीं की जा सकती और वो भी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही की रवायत है। यहाँ हज़रत आयशा का बयान है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए जाया करते थे। इससे मालूम हुआ कि इयादत की दो हालतें हैं। एक हालत यह है कि किसी आदमी को कोई मामूली बीमारी है और उससे कोई खतरे और परेशानी की बात नहीं, तो एतकाफ़ की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए नहीं जाया करते थे। लेकिन अगर मालूम होता है कि आदमी बहुत सख्त बीमार है और उसकी हालत काबिल तशवीश है, तो उस हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। लेकिन इस तरह के रास्ते में किसी दूसरे काम के लिए ठहरते और रुकते नहीं थे। उससे दोनों हदीसें जमा हो जाती हैं और उनका ज़ाहिरी तज़ाद रफ़ा हो जाता है। हालत के एतकाफ़ में ममनू काम और एतकाफ़ की दो शर्तें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि एतकाफ़ करने वाले के लिए एतकाफ़ के मामले में सुन्नत यह है कि वो न मरीज़ की इयादत करे, न जनाजे में जाए, न औरत को हाथ लगाए और न उसके साथ जिस्म मिस करे, न किसी हाजत के लिए मस्जिद से निकले बजुज़ उस हाजत के कि जिसके लिए मस्जिद से निकलने के सिवा चारा न हो। और कोई एतकाफ़ नहीं है बगैर रोज़े के और कोई एतकाफ़ नहीं है मगर मस्जिद जामे में। अबू दाऊद। इस हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एतकाफ़ के जो अहकाम बयान किए हैं उनमें से पहला हुक्म यह है कि मअतकफ़ मरीज़ की इयादत न करे। गुज़िश्ता हदीस और इस हदीस को जमा करने से मालूम होता है कि आम हालत में मरीज़ की इयादत न करनी चाहिए, लेकिन इस सूरत में जबकि मरीज़ की हालत तशवीश के काबिल हो इयादत की जा सकती है। मअतकफ़ के लिए दूसरा हुक्म यह है कि वो जनाजे के साथ न जाए। तीसरा हुक्म यह है कि वो बीवी के करीब न जाए। उससे पहले हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस गुजर चुकी है कि वो हुजूर के बाल ठीक कर देती थी, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ में होते थे। उससे यह मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को तो हाथ लगाने की इजाज़त दी मगर खुद उनको हाथ नहीं लगाया। अलबत्ता किसी दूसरे शख्स के साथ ये मामला नहीं हो सकता, क्योंकि किसी दूसरे का घर इस तरह मस्जिद के साथ नहीं होता जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। इसलिए इस मामले में हुक्म वही रहेगा जो मारूफ है। इस हदीस से यह हुक्म भी मालूम हुआ कि रोज़े के बगैर इत्तिकाफ़ नहीं है। यानी ये नहीं हो सकता कि आदमी रोज़े से न हो मगर मस्जिद में इत्तिकाफ़ में बैठा हुआ हो। आखिरी हुक्म हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने यह बयान फरमाया कि इत्तिकाफ़ नहीं है मगर मस्जिद जामे में। फुक़हा के दरमियान इसके मफ़हूम में इख्तिलाफ़ पैदा हुआ है। बाज़ फुक़हा ने इसका मतलब ये लिया है कि इत्तिकाफ़ उस मस्जिद में हो सकता है जिसमें जुमा कायम किया जा रहा हो।
یعنی اس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو۔ اس سے اختلاف کرتے ہوئے فقہا کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، تاہم مسجد جامع کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے جس میں باجماعت ہوتی ہو، یعنی کوئی شخص ایسی ویران مسجد تلاش کر کے وہاں جا کر اعتکاف میں نہ بیٹھ جائے جہاں نمازیوں کی آمد و رفت نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں وہ اکیلا ہی نماز پڑھتا رہے گا اور جماعت کی نماز سے محروم رہے گا۔ اعتکاف کی نیکی تو اس نے کی لیکن جماعت کی نماز چھوٹ گئی، اس لیے اگر مسجد جامع سے ایسی مسجد مراد لی جائے تو پھر اعتکاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی، کیونکہ ویران مسجد میں اعتکاف کرنے کا کوئی بھی قائل نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف کی کیفیت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا ارادہ فرماتے تھے تو مسجد نبی میں توبہ والے ستون کے ساتھ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھا دیا جاتا تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی بچھا دی جاتی تھی۔ ابن ماجہ۔ توبہ والا ستون جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے اب تک مسجد نبی میں موجود ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے ایک غلطی سرزد ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی کریتا کے پاس بطور سفیر بھیجا تو انہوں نے گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ انہیں یہ بتا دیا کہ اب تمہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ چیز گویا ایک فوجی اور جنگی راز دشمنوں پر ظاہر کرنے کے اہم معنی تھی۔ اس پر سخت گرفت کی گئی، چنانچہ جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا اور کہا کہ جب تک میری معافی نہیں ہوگی اس وقت تک نہ تو میں اپنے آپ کو کھولوں گا اور نہ کچھ کھاؤں پیوں گا۔ وہ اس حالت میں بندھے رہے یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی آئی تو ان کو کھولا گیا۔ اس ستون کو آج تک مسجد نبی میں محفوظ رکھا گیا ہے اور اس کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ معتکف کے حق میں لکھی جانے والی نیکیاں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف اعتکاف کرنے والا کے بارے میں فرمایا، اعتکاف کرنے والا چونکہ اعتکاف کے زمانے میں گناہوں سے رکا رہتا ہے اس لیے اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو اس شخص کے حق میں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل پیرا ہو۔ ابن ماجہ۔ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ رکا ہوا تو گناہوں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا معاملہ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں جو اس دوران وہ مسجد سے باہر ہونے کی صورت میں کرتا۔ یعنی یہ بات تو نہیں لکھی جاتی کہ اگر وہ مسجد سے باہر رہتا تو یہ بدی کرتا، لیکن یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر وہ باہر رہتا تو یہ نیکی کرتا۔ یہ خلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا انتہائی فیاضانہ اور مربیانہ معاملہ ہے کہ گناہ تو اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک کہ آدمی سے اس کا صدور نہ ہو جائے، اور پھر جتنا گناہ صادر ہوتا ہے صرف اسی قدر لکھا جاتا ہے، لیکن نیکی کا معاملہ جدا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ بندہ مومن کے حق میں وہ نیکی لکھی جاتی ہے جو اسے صادر ہوتی ہے، بلکہ وہ نیکی بھی لکھ دی جاتی ہے جس کے متعلق یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اس کا موقع ملنے کی صورت میں وہ اسے انجام دیتا۔ اس طرح اگر اس کے دل میں نیکی کا ارادہ ہی آیا ہو اور وہ اسے کسی وجہ سے پورا نہ کر سکا ہو تب بھی وہ نیکی اس کے حق میں لکھ دی جاتی ہے، جبکہ مختلف گناہ کا ارادہ کرنے پر اس وقت تک کوئی مواخذہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے۔ یہ خاص معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرتا ہے کیونکہ وہ فیاض ہے، جتنا چاہے اپنی طرف سے کسی کو دے۔ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ نیکی کے بغیر اجر کا مستحق ٹھہرایا جانا عجیب بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر بادشاہ اپنی خوشی سے دیتا ہے تو اس پر کسی کے اعتراض کرنے کی کیا معقول وجہ ہو سکتی ہے؟ تو ناظرین سن لیا آپ نے کہ مولانا نے مکمل تفصیلات اعتکاف کے حوالے سے دے دی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔